السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 222۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عن، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ان کا سوال ہوا کرتا ہے عن کے بارے میں۔ یہاں جس چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ ہے المحیض۔ محیض حیض سے ہے، یعنی وہ خون جو خاص دنوں میں عورت کو اس کی رحم سے آتا ہے۔ تو محیض کے معنی حیض آنا، یا محیض کے ایک اور معنی ہو سکتے ہیں حیض کا زمانہ، جس وقت میں حیض آتا ہے۔ عام طور پہ خواتین کا یہ جو معاملہ ہے یہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کا یہ پیریڈ ہے۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں حیض آنے کے حوالے سے، حیض کے زمانے کے حوالے سے۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ زمانہ، وہ وقت، وہ کیفیت، اذن، گندگی ہے، تکلیف ہے۔ اذا کے معنی تکلیف بھی ہے، گندگی، نجاست ہے۔ فَاعْتَزِلُوا، فا تو اعتزلوا عزل سے ہے، عزل کے معنی علیحدہ ہونا۔ اعتزلہ وہ علیحدہ ہو گیا، یعتزل وہ علیحدہ ہوتا ہے، اعتزل تو علیحدہ ہو جا، ہٹ کے رہے، اعتزلوا تم سب ہٹ کے رہو۔ النساء عورتوں سے، امرأتن کی من غیر لفظ ہی جمع ہے، یعنی اس لفظ سے جمع نہیں ہے، یہ جمع مختلف آ گئی۔ النساء عورتیں، فاعتزلوا النساء اور عورتوں سے ہٹ کے رہو، ذرا علیحدہ ہو جاؤ، فی المحیض حیض کی حالت میں، حیض کے زمانے میں، حیض آنے کے وقت میں۔ ولا تقربوہن، علیحدہ ہونے سے کیا مطلب ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ ایسا علیحدہ نہیں کہ بالکل علیحدہ، بس بالکل جیسے اچھوت ہو گئی، نہیں، ایسے نہیں۔ ولا تقربوہن، وا کے معنی اور، لا تقربوہن، ہن ان عورتوں سے، لا تقربو قربت مت کرو۔ قرب کے معنی قریب، ساتھ آنا۔ اس قربت سے کیا مراد ہے ابھی عرض کروں گا۔ قاربہ، قاریبہ وہ قریب ہوا، یقربو وہ قریب ہوتا ہے، تقربو تو قریب ہوتا ہے، لا تقرب تو قریب مت ہو، لا تقربو تم سب قریب مت ہو، ہن ان عورتوں کے، اس حالت میں، حتیٰ یہاں تک کہ، یطہرن طہارت سے، طہارت کے معنی پاکیزگی کے ہیں، طہورا وہ پاک ہو گیا، یطہرو وہ پاک ہوتا ہے، تطہرو وہ پاک ہوتی ہے، یطہرنا وہ ساری عورتیں پاک ہوتی ہیں، حتیٰ یطہرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پاکیزگی ہو جائے، یعنی وہ ایام ختم ہو جائیں، 3 سے لے کر 10 کا جو بھی اس کا ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے، خون آنے کا، پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو اذا جب، تطہرنا یہ طہارت سے بھی ذرا بڑھ کر تطہر ہو گیا، یعنی خوب پاک ہو گئی۔ تطہرنا یہاں تک کہ وہ جب خوب پاک ہو جائیں،
یعنی اس کے بعد غسل وغیرہ بھی کر لیں. فَأْتُو تو آؤ، ہننا ان کے پاس، فَأْتُوهُنَّ تو ان کے پاس آؤ، من حیث جہاں سے، جس طریقے سے، آمارا حکم دیا، کم تمہیں، اللہ نے، جس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے ان کے قریب آ جاؤ. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے التوابین، تواب کی جمع توابین، خوب توبہ کرنے والے، خوب رجوع کرنے والے، بار بار اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے والے. وَيُحِبُّ اور اللہ پسند کرتا ہے المتطہرین. ابھی آیا تھا تطہر، تطہرنا سے وہ ساری عورتیں اپنے آپ کو پاک کر لیں، تو تطہرہ اس نے خوب پاکی کی. متطہر وہ شخص جس نے خوب پاکی حاصل کی ہو. تو متطہرین جو اپنے آپ کو خوب پاک رکھنے والے لوگ ہیں، یحب اللہ ان سے پسند، یحب اللہ پسند کرتا ہے المتطہرین خوب پاکی کرنے والوں کو. تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ آپ سے حالت حیض یا حیض کے زمانے میں جو عورت کی کیفیت ہوتی ہے، مرد و عورت کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس زمانے میں کیسا تعلق ہونا چاہیے مرد کا عورت سے، یا جو حیض آنے کا معاملہ ہے اس وقت کیا ہونا چاہیے تعلق. قُلْ هُوَ أَذًى، پہلا جواب تو ایک اصول یہ ہے کہ یہ جو حیض ہے یہ ایک تکلیف کا معاملہ ہے، ایک گندگی کا معاملہ ہے. لیکن یہ بات ہے خون ہے تو خون سے بڑی گندگی کیا ہوگی، اس رستے سے آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ تکلیف کا پہلو بھی ہے کہ عورت میں ایک چڑچڑا پن ہوتا ہے، عورت میں وہ اعتدال نہیں ہوتا طبیعت میں ان دنوں میں جو ایک عام اعتدال ہوتا ہے. لہٰذا عورت کی حساسیت کے بارے میں بھی احساس بھی یہاں پیدا کیا جا رہا ہے مرد میں، کہ اس کا خیال رکھو اس عرصے میں، وہ ایک تکلیف میں ہوتی ہے. تو جو تکلیف میں ہو اس کا احساس ہونا چاہیے تمہیں، اس سے وہ تقاضے نہیں ہونے چاہیے جو عام دنوں میں ہیں. اور دوسرا وہ جو چیز ہے، وہ جو معاملہ ہے، وہ بھی یقینی بات ہے گندگی کا ہے، اس میں اس طرح قریب بھی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح قریب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چھو جائے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ تو ہٹ کے رہو عورتوں سے. یہ ہٹ کے رہنا کیا ہے؟ احادیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے سبق، اور خود آیت کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے. اس کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ اس قربت سے مراد جو ہے وہ اعتدال ہے، یعنی ایسا قریب نہیں جو مرد و عورت کا باہمی خاص تعلق ہوتا ہے، رشتہ زوجیت کا، ازدواجیت کا، بس وہ تعلق قائم نہ کرو. باقی اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل علیحدہ ہو جاؤ، اسے اچھوت سمجھ کے پھینک دو، ایک سائڈ پہ رکھو، جیسا کہ یہودیت میں ہے یا جیسا کہ ہمارے پڑوس کے ایک مذہب کے ہندو مت میں مذہبی طور پر یہ اصول ہے. کوئی عمل نہ کرے وہ اور بات ہے، ان کے مذہبی طور پہ یہ سختی ہے کہ عورت کو بالکل اچھوت سمجھ کے ان دنوں میں اتنا دور رکھتے ہیں کہ اسے ہاتھ بھی لگ جائے تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ، ہمیں پاپ ہو گیا. اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا سے روایات ہیں. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس عرصے میں تو عورت کی جو ہے ہمدردی کا پہلو اور زیادہ ہونا چاہیے، قرب ہونا چاہیے. صرف یہاں جس قرب سے روکا گیا ہے وہ اس انٹریکشن سے روکا گیا ہے جو میاں بیوی کا ہی خاص ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے گندگی آ رہی ہے. باقی اس سے بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، یہ تو بہت اچھا ہے. دلداری تو بہت ضروری ہے اس دور میں، کیونکہ وہ آدھا بیچاری تکلیف میں ہے اس وقت، تو دلداری کی ضرورت ہے اسے. تو لہٰذا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو وہ جو عورتوں سے تمہارا خاص تعلق، مرد و عورت کا جو خصوصی تعلق انٹریکشن ہے، بس اس سے رک جاؤ. فی المحیض، محیض میں، حیض میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تم سے وہ والا قرب نہ کرو. حتیٰ یطہرن، اور وہ بھی اس وقت تک منع ہے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. پاک ہو جائیں تو پھر تمہاری اپنی بیویاں ہیں. فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اجازت دی ہوئی ہے. ہاں، یہ انٹریکشن،
یاد رکھو کہ اب میاں بیوی کا جو تعلق قائم کرنا ہے، بیوی تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے رکھو قائم، لیکن اس رستے سے جس رستے کو اللہ نے اس کام کے لیے رکھا ہے، یہ نہیں کہ بالکل حیوان بن جاؤ، شہوت کے نئے رستے تلاش کرنے لگ جاؤ، حیوانیت اختیار کر جاؤ، فطرت سے ہٹ جاؤ، یہ نہیں، من حیث امرکم اللہ۔ باقی اس کے لیے طریقہ کار کیا رکھتے ہو، اس میں پھر تمہیں آزادی ہے۔ یہودیت میں یہاں کئی پابندیاں تھیں، لیکن یہاں کس طریقہ کار سے کرتے ہو یہ تمہیں اجازت ہے، لیکن رستہ وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ یہ فطرت کے اندر موجود ہے کہ انسان جب کھاتا ہے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منہ سے کھاؤ، قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ منہ سے کھاؤ، کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت انسان کی خود بتاتی ہے کہ کھانا منہ سے ہی کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس انٹریکشن کے لیے مرد عورت کا جو تعلق ہے وہ کیا رستہ ہے، وہ اللہ نے انسان کی فطرت میں ہے، لیکن فطرت سے ہٹ کر نہیں، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، لیکن ان اللہ یحب التوابین، اور ساتھ بتا دیا اس بات کو، اسی بات کو، فطرت پر عمل کرنے کے لزوم کو کہ التزام کرنا ہے، اس کو یوں سمجھا دیا، ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو، التوابین، جو خوب توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، جن کو احساس رہتا ہے میرا مولا ہے، میرا آقا ہے، میرا خدا ہے، میرا اس سے تعلق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا حکم ہوتا ہے، میں پابند ہوتا ہوں۔ اللہ تو یہی پسند کرتا ہے اپنے توابین کو، بار بار رجوع کرنے والوں کو۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر غلطیوں پہ ڈھیٹ نہیں ہو سکتا بندہ۔ وَيُحِبُّ، اور اللہ تو بہت پسند کرتا ہے المتطہرین، جو اپنے آپ کو خوب پاک صاف رکھتے ہیں، پاکیزہ رکھتے ہیں، گندگیوں میں ملوث نہیں ہوتے۔ یہ جو توابین فرمایا، اس میں رجوع جو ہے فطری، قلبی، روحانی، تو یہ باطن کی پاکیزگی ہے، اور متطہرین میں ایک جو اظہار ہو رہا ہے وہ ظاہر کی پاکیزگی ہے، باطن کی پاکیزگی روح و قلب کی پاکیزگی ہے، دماغ کی پاکیزگی ہے، اور ظاہر کی پاکیزگی لباس کی پاکیزگی ہے، جسم کی پاکیزگی ہے، ماحول کی پاکیزگی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنے ماحول کو پاک رکھتے ہیں، اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، اپنے لباس کو پاک رکھتے ہیں، اپنے دل و دماغ، اپنی روح کو پاک رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پاکیزہ لوگوں میں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔